وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے انشاءاللہ تعالی کرنی ہے آیت نمبر 7۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ولہم، پردہ ہے اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو غریب کیوں کر ایمان لاتے؟ ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انسان کے اعمال پر کوئی نتیجہ اور اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر انسان جسمانی صحت کے اصولوں کو لگاتار توڑتا رہے تو اس کا معدہ جو ہر چیز ہضم کر لیا کرتا تھا، کیا غذا ہضم کرنے سے معذور نہیں ہو جاتا؟ کیا اس کا جگر خون پیدا کرنا چھوڑ نہیں دیتا؟ اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو روحانی صحت کے بھی چند اصول ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں، اور جن کی لگاتار خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دل سے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ان کفار کی نافرمانیوں سے حق سمجھ لینے کے باوجود اس سے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں، تو ان کی یہ محرومیاں نتیجہ ہیں ان مسلسل نافرمانیوں کا، اور طبعی اثر ہے ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب کا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پہلے ہی انہیں ہوش و فہم سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد موقعوں پر اس قدر واضح فرمایا ہے کہ غلط فہمی کی گنجائش تک باقی نہیں چھوڑی۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی پہلے سے ان کے دل مہر شدہ نہ تھے، بلکہ ان کے کفر و انکار اور اس پر ان کی شدید اصرار کی سزا میں انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا ہے، اور اب آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت یہ دعا کیا کریں، آمین۔